بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے جب دو قومی نظریہ رکھا تھا تو ہندوؤں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا یہ ملک ہندوؤں کا ہے اتنا ہی یہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے، اتنا ہی یہ ملک عیسائیوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب مل کر یہاں رہیں گے۔ اور قائد اعظم کے دو قومی نظریے کو اور پاکستان کے وجود کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھارت 70 سال سے سیکولرزم کا جھوٹا لباس اوڑھے بیٹھا تھا، لیکن جب سے نریندر مودی اقتدار میں آیا اور عمران خان نے اسے ایکسپوز کرنا شروع کیا تو دنیا بھارت کا اصل چہرہ دیکھنے لگی اور اس پر ریسرچ کرنے لگی، اور اس سے متعلق اتنی رپورٹس آئیں، اتنی بار بھارت کو دہشت گرد اور انتہا پسند ملک کہا گیا کہ آج ساری دنیا RSS کے نظریے کو، اکھنڈ بھارت کے نعرے کو، ہندوتوا کے نظریے کو جان چکی ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ جس طرح اسرائیل یہودیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، پاکستان مسلمانوں کے نام سے جانا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن ہندوؤں کا صرف ایک ہی ملک ہے بھارت، اور وہ بھی صرف ہندوؤں کے نام سے نہیں جانا جاتا، کیونکہ وہاں پر 25 کروڑ مسلمان بستے ہیں، 2 کروڑ سے زائد سکھ بستے ہیں، دوسری اقلیتیں ہیں وہاں پر، لہٰذا بھارت کو صرف اور صرف ہندوؤں کا ملک بنانے کے لیے وہاں سے تمام اقلیتوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو کہ کروڑوں میں ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو آج رپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے، اور اس کے مطابق بھارت کے آئندہ چند سالوں میں 19 ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ نہایت ہی دلچسپ اور انکشافات سے بھرپور رپورٹ ہے، اس کے بارے میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت بھارت میں 19 سے زائد آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور ان میں سب سے جو بڑی تحریک ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی ہے، جس پر پاکستان کا بھی کلیم ہے۔ اس کے علاوہ خالصتان، جس کے بارے میں اب پوری دنیا جان چکی ہے، پورا کینیڈا، امریکہ، یورپ سب اس تحریک سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی تحریکیں ہیں ان میں آسام ہے، ناگالینڈ، تریپورا، بودولینڈ، کامتا پور، کاربی لونگری، زومی ایریاز، نائت ویرب، کاربی لونگری، اداوسی ایریاز، دیمارا جی، یہ وہاں کی بڑی بڑی تحریکیں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں۔ ان میں ایک تحریک اروناچل پردیش کی بھی ہے، جہاں چین بھی قبضے کر رہا ہے اور باقاعدہ طور پر اپنے فوجی اڈے بھی تعمیر کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 19 تحریکیں وہ تحریکیں ہیں جہاں پر وفاقی قانون کو نہیں مانا جاتا، اور بغاوت اتنی بھرپور ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ کو عمل میں لانے کے لیے بھارتی فوج بھی حکومت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے۔ اور صرف ان 19 آزادی کی تحریکوں میں 2 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، اور یہ 19 تحریکیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف بڑی بڑی تحریکیں ہیں، چھوٹی تحریکیں بے شمار ہیں۔ صرف آسام میں 34 آزادی کی تحریکیں ہیں اس وقت، جن کے عسکری کیمپس ہیں اپنے، جنہوں نے اپنی ملٹری بنائی ہوئی ہے، اور وہ قانون کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف مکمل طور پر باغی ہو چکے ہیں۔ ان 19 تحریکوں کے علاوہ جو چھوٹی تحریکیں ہیں وہ 2019 کے شمار کے مطابق 57 تحریکیں ہیں، اور اس وقت بھارت کے 162 اضلاع میں علیحدگی پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بڑی تحریک ہے، اس کے بعد خالصتان تحریک، جب 1984 میں سکھوں کے خلاف آپریشن ہوا تھا، 2500 سے زائد سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا، اور اب کسانوں کے احتجاج کے بعد یہ تحریک مزید زور پکڑ رہی ہے، اور کسانوں نے جو لال قلعے پہ ترنگا اتار کے اپنا خالصتان کا جھنڈا لہرایا اور پولیس ان کو روکنے میں ناکام رہی، اس کی وجہ یہ رپورٹ کیا بتا رہی ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز جو تھیں، پولیس جو تھی، اس میں صرف جو ہندو تھے، جو خالص ہندو تھے، انہوں نے ہی کسانوں کو روکنے کی کوشش کی۔ باقی مذاہب کے لوگوں نے کسانوں کو نہیں روکا، کیونکہ اب بھارت میں یہ بات نہیں رہی کہ یہ فسادات ہندو مسلم فسادات ہیں، یا ہندو سکھ فسادات ہیں، یا مسلم سکھ فسادات ہیں۔ اب بات ہو گئی ہے ہندو یا نان ہندو۔ اور سب سے دلچسپ بات جو یہ رپورٹ بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیرون ممالک میں خالصتان کی باقاعدہ حکومت بن چکی ہے، جو امریکہ، کینیڈا اور یورپین ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔
2019 میں جب بھارت نے واویلا کیا کہ پاکستان خالصتان موومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے تو برطانوی حکومتی کمیشن نے ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ خالصتان کو پاکستان سپورٹ نہیں کر رہا، اور اب اسی برطانوی حکومتی کمیشن کا کہنا ہے کہ سکھوں کو دہشت گرد کہے بغیر، یعنی ان پر دہشت گردی کا لیبل لگائے بغیر انہیں آزاد ملک بنانے کے لیے بحث کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ برطانوی حکومتی کمیشن، کہ سکھوں کو دہشت گرد کہے بغیر انہیں آزاد ملک بنانے کے لیے بحث کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور اس رپورٹ کو کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ کو ایک خاص بات بتا دیں کہ اگر خالصتان ایک آزاد ملک بن جاتا ہے، کیونکہ یہ 3 صوبوں پر کلیم کر رہے ہیں اور ان تینوں صوبوں میں سکھوں کی آبادی ہے، اور اگر یہاں پر ریفرینڈم ہوتا ہے تو سکھوں کی آبادی یہاں پہ 99% سے بھی زیادہ ہے، تو اگر یہ خالصتان بن جاتا ہے تو اس خطے میں امن ہو جائے گا، کیونکہ بھارت اور پاکستان 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان کشیدگی نہیں ختم ہو سکتی۔ ان کے درمیان اگر خالصتان آ جائے گا تو ان کا رابطہ ایک دوسرے سے کٹ جائے گا۔ ایک خالصتان کے وجود میں آنے سے اور ایک کشمیر کے وجود میں آنے سے اس خطے میں امن ہو جائے گا، اور دونوں ممالک صرف اور صرف اپنی ترقی پر دھیان دیں گے۔ اور دوسری بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خالصتان اور کشمیر کی تحریکیں پڑوس تحریکیں کہلائی جاتی ہیں، اور اگر خالصتان ایک آزاد ریاست بن جاتا ہے تو بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ راستہ کٹ ہو جاتا ہے۔ کشمیر اور بھارت کے درمیان میں خالصتان آ جائے گا تو کشمیر خود بخود ہی آزاد ہو جائے گا۔ بھارت نے ان آزادی کی تحریکوں کو ختم کرنے کے لیے کئی بار فورسز کا استعمال کیا، اور بھارتی فوج نے باقاعدہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اتنی تعداد میں نہ اپنے بھارتیوں کو مار سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اتنی تعداد میں جتنے فوجی ہم اب تک مروا چکے ہیں نہ ہم اتنے فوجی مروا سکتے ہیں۔ تو اس رپورٹ کے مطابق کشمیر اور خالصتان اس وقت بھارت کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناگالینڈ 2019 سے اپنا الگ سے یوم آزادی مناتا ہے، اور اپنا الگ ترانہ پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور وہاں پہ ان کا اپنا قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ 14 اگست کو جب پاکستان آزادی مناتا ہے، اسی دن ناگالینڈ بھی اپنی آزادی مناتا ہے اپنے ترانے اور اپنے قومی پرچم کے ساتھ۔ آسام کی جو علیحدگی پسند تحریک ہے، ان کی باقاعدہ اپنی فوج ہے جس کے ساتھ بھارتی فوج کی 1990 سے جنگ چل رہی ہے، اور اب تک دونوں اطراف سے 30,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بھارت ان کو ماؤ نواز باغی کہتا ہے، اور ان کا قبضہ اس وقت 200 سے زائد اضلاع پر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ نیلسن باڑی، ان کا قبضہ بھی سینکڑوں اضلاع پر ہے، اور یہ ریاستیں تو پہلے ہی بھارت کے کنٹرول سے باہر تھیں، لیکن شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد یہ تمام علیحدگی پسند تحریکیں ایک ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں کافی زور میں ہیں، اور چین اروناچل پردیش کو تبت کا علاقہ مانتا ہے، اور چین کی جو پلاننگ ہے وہ آنے والے وقتوں میں بھارت کو، جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، چکن نیک سے پکڑنا چاہتا ہے۔ اس کا بھی ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ چین نے جو ڈوکلام میں اپنے فوجی اڈے بنائے ہیں، اور بھوٹان اور نیپال کے سرحدی علاقوں میں بھی اپنے فوجی اڈے بنائے ہیں، تو اس کی پلاننگ یہی ہے کہ بھارت کی ان 7 ریاستوں کو بھارت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تو یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ دی گارڈین، نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ، فورن پالیسی اور دیگر کئی اخبارات، کئی انٹرنیشنل ادارے بھارت کی تقسیم کا ذکر کر چکے ہیں اسی سال۔ کچھ نے بتایا ہے کہ یہ تقسیم ہندو نان ہندو جنگ کی وجہ سے ہوگی، اور کچھ نے بتایا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار مودی ہے۔ اور آسام کے جو باغی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم آنے والے 10 سے 15 سالوں میں نئی دلی پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ حال ہے بھارت کا۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کو ہوا نہیں دی، اور بھارت وہاں پر آ کے، پاکستان میں آ کر بلوچیوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، گلگت بلتستان والوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اربوں ڈالرز لگا کر لندن اور امریکہ میں چند افراد کو جمع کر کر مظاہرے کرواتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے آزادی چاہیے، جس کو ابھی EU ڈس انفو لیب نے بھی ایکسپوز کیا ہے کہ یہ سب کچھ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، اور خود بھارت کا یہ حال ہے، اور ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ جتنی محنت بھارت نے فیک تحریکوں کو جنم دینے میں کی ہے، اتنی محنت اگر ہم ان ریل تحریکوں کو سپورٹ کرنے میں لگائیں
تو بھارت کے ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے کانچ کے ٹکڑوں کو جوڑ کے رکھا گیا ہو اور ان کو بس صرف ٹچ کرنے کی دیر ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنا گھر شیشے کا ہو تو دوسروں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔